میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ماہ رمضان کی آمد اور ہماری ذمہ داریاں، اس کے متعلق ہمارا آج دوسرا درس ہے۔ تو آج کے درس میں ہم دوسرا کام بتائیں گے۔ وہ گزارش یہ ہے کہ اس ماہ میں ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یاد رکھیں، گناہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں منع ہے۔ برائی کی اجازت نہ سال کے دیگر مہینوں میں ہے نہ رمضان کے مہینے میں، مگر جس طرح مکان کے مقدس اور محترم ہونے سے گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح زمان یعنی وقت کے محترم ہونے سے بھی معصیت کا اثر اور جرم بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب مسجد کے باہر کرے تو بھی گنہگار ہے، اور مسجد کے اندر گناہ کا مرتکب ہو تو اور زیادہ گنہگار بنتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، جیسے اس مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھتا ہے۔ تو رمضان کا حقیقی ادب یہ ہے کہ ہم آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، ہر عضو سے سرزد ہونے والے گناہوں سے اپنی حفاظت کریں۔ اس مہینے میں عزم کر لے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی، دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کسی کا حق نہیں کھانا۔ جب رمضان میں ان برائیوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ پورے سال ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس ماہ میں حقیقی معنوں میں ہم تقوی اختیار کر کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ ہمیں سال بھر ان برائیوں سے پھر محفوظ فرمائیں گے۔ اور یہ بھی جو ہے یاد رکھیں، اگر نیکی کے ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا جائے تو نیکیوں کا ثواب یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ پھر اگر نیکیوں کی تعداد بہت زیادہ نہ بھی ہو تو حرج نہیں، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو رمضان سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ رمضان میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ دیکھو، ہر گناہ اور ہر معصیت کا انسان کے ظاہر اور باطن پر برا اثر پڑتا ہے، ظلمت اور تاریکی چھا جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ جب کوئی بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر آدمی گناہ چھوڑ کر توبہ کرے تو یہ سیاہی مٹ جاتی ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ورنہ مسلسل گناہوں سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ پھر انسان حق قبول نہیں کرتا، اور جب انسان کے اندر حق قبول کرنے کی وہ صلاحیت یعنی ختم ہو جائے تو یہ اس انسان کے لیے بہت خطرے کی بات ہے۔ تو دوسرا کام رمضان کے اندر، رمضان سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی مشق شروع کریں۔ اور تیسرا کام جو ہے، اس ماہ مبارک میں عبادات کے اہتمام کا بھی عزم کریں، بالخصوص فرائض تو بالکل نہ چھوٹے۔ فرض نمازیں ساری کی ساری جماعت کے ساتھ ہوں، عزم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے اور توفیق عطا فرمائیں گے۔ فرائض کی پابندی کرنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، نفلی کام تو بڑی رغبت اور شوق سے کرتے ہیں مگر فرائض سے غافل رہتے ہیں۔
تو یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ان اللہ عز و جل فرض فرائض فلا تضيعوها، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض اپنے بندوں پر عائد فرمائے ہیں، ان فرائض کو ضائع مت کرو۔ تو آج کے درس میں یہ دو باتیں یاد رکھیں، رمضان کی آمد سے پہلے ہر قسم کی گناہوں کو ترک کرنے کا عزم کر لے، اور دوسرا عبادات بالخصوص فرائض کا مکمل اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان ایسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ پاک کی رحمت مغفرت ہماری طرف یعنی ہم اس کے مستحق بن جائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔